الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ایک ایمان والا اور ایک مسلمان اللہ کے حکم اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں سے دور ہوتا ہے تو جیسے جیسے دوری بڑھتی ہے ویسے ویسے وساوس میں گرتا چلا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے وساوس اور مختلف قسم کے اوہام اور مختلف قسم کے شک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسے اگر دین کی طرف اس کی توجہ نہ بڑھی تو پھر آہستہ آہستہ معاملہ اس کا وہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ان وساوس کو دور کرنے کے لیے اپنوں کو چھوڑ کر کے غیروں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل مختلف قسم کے تہوار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں جو علاج معالجہ کی غرض سے غیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر اپنے علاج کرواتے ہیں، حالانکہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا یہ چیز جائز ہے؟ بلکہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، حرام ہے، اس لیے کہ جب یہ کسی غیر کے پاس اپنے علاج کے لیے جائے گا تو وہ جو جان پھونک کرے گا اس میں شرکیہ الفاظ ہوں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے جانے والا گویا شرک کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جیسے ہم عام زبان کے اندر بولتے ہیں کہ بھئی آدمی ایک دم موت کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کے قریب چلا گیا۔ ایسے ہی شرک کے بالکل دہانے پر کھڑا ہے، یعنی شرک کے بالکل قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے اور آدمی ذاکر ہوتا ہے تو ذاکر آدمی سے شیطان ڈرتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے۔ اور جو آدمی نمازی ہوتا ہے تو نمازی آدمی پر شیطان اپنے اثرات نہیں ڈال سکتا،
بلکہ یہاں تک تجربے کی بات ہے اور دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے خراب جادو وغیرہ کرتے ہیں، خاص طور پر یورپ کے ممالک میں، تو ان میں سے کسی ایک سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ کا پیشہ ہے، آپ کی فیلڈ ہے، آپ لوگوں پر جادو کرتے ہیں، تو آپ کو سب سے بڑی پریشانی کس پر جادو کرنے میں آتی ہے؟ تو اس نے انٹرویو میں بتایا کہ اس مسلمان پر جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے. لیکن قیامت اس بات کی ہے کہ آدمی اللہ کے گھر سے دور ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں سے دور ہے، جسے مختلف قسم کے وساوس میں مبتلا ہے. بعض مرتبہ تو آدمی اپنا 1 مہینے تک لگاتار سر دکھے تو بھی اس وسوسے میں اور اس وہم اور بھرم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ پر اثر ہو گیا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی کیوں ایسی بات کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری مانگ پہلے بیچ میں نکلتی تھی، اب بیچ میں نہیں نکلتی. اندازہ لگاؤ کیسے کیسے توہمات ہے، کیسے کیسے وہم ہے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے وہم کو لے کر کے پھر آدمی علاج و معالجہ کے لیے ایسے قدم اٹھاتا ہے. حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر کئی دعائیں ایسی ہے کہ اگر آدمی اس کا اہتمام کرے انشاءاللہ تمام تر ایسی بیماریوں سے محفوظ رہے. معوذتین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کیا گیا، اور جادو ایسا سنگین ترین تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان حال رہتے تھے. اس کا بڑا سخت اثر ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے اور خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا رہا اور ایک پائکی پہ کھڑا رہا. اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں جادو کیا گیا ہے. کہا کیسا جادو کیا گیا ہے؟ کہا سخت ترین جادو کیا گیا ہے. اور جادو کرنے والی 2 یہودیہ عورتیں تھیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا. چنانچہ سرہانے والا پائکی والے سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا کیا توڑ ہو سکتا ہے، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ 11 آیتیں ہیں، اگر وہ پڑھ کر کے دم کیا جائے تو جو جادو کیا گیا ہے اور جو اس بال کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک پر گرہیں لگائی گئی تھی، جس کو ہم گجراتی میں گانٹھ کہتے ہیں، وہ لگائی گئی تھی. تو 11 گرہیں تھی. فرمایا 11 آیتیں ہیں، ہر آیت پڑھ کر دم کرتے چلے جاؤ، ہر گرہ کھلتی چلی جائے گی. تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی گئی معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ہر نماز کے بعد آدمی اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے. اور ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی ایک صحابی کو یا کسی ایک شخص کو تعویذ نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ فرماتے تھے قرآن کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف اور ان آیات کی طرف جس کے ذریعے سے پڑھ کر کے دم کیا جائے. جیسے ابھی میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کے پیٹ میں درد کی شکایت کی کہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ قرآن ایسی چیز ہے، اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھا دے کہ کتنا بڑا تحفہ اللہ نے قرآن کی شکل میں ہم کو دیا ہے. ورنہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شاعر مشرق، وہ اپنے شاعر میں فرماتے تھے، اس کا ترجمہ میں کر لیتا ہوں، کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے یاسین شریف مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیے، بس اگر کسی کے موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کے اوپر پڑھنے کے لیے یاسین شریف پڑھی. یاسین شریف کے کتنے بڑے فوائد ہیں، نہ ہم نے اس کو جانا ہے نہ کبھی کوشش کی ہے کہ اس کو جانے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھا دے کہ کتنا بڑا تحفہ اللہ نے قرآن کی شکل میں ہم کو دیا ہے. ورنہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شاعر مشرق، وہ اپنے شاعر میں فرماتے تھے، اس کا ترجمہ میں کر لیتا ہوں، کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے یاسین شریف مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیے، بس اگر کسی کے موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کے اوپر پڑھنے کے لیے یاسین شریف پڑھی. یاسین شریف کے کتنے بڑے فوائد ہیں، نہ ہم نے اس کو جانا ہے نہ کبھی کوشش کی ہے کہ اس کو جانے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، انہوں نے اپنے گردن کے اندر ایک تعویذ لٹکا رکھا تھا دھاگے سے باندھ کر کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن مسعود کے گھر والوں، تم تو شرک سے مستغنی ہو. پھر وہ تازہ لے کر کے پھینک دیا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت کے اندر میری ایک آنکھ دکھا کرتی تھی، تو میں کسی غیر مذہب والے اور کسی غیر ایمان والے ایک معالج کے پاس جایا کرتی تھی اور وہ میری آنکھ کو دم کر لیتا تھا اور میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کام شیطان کا تھا کہ وہ اپنی عمری کے ذریعے سے تیری آنکھ میں پوچھتا تھا، پھر جب وہ دم کر دیتا تھا تو تیری آنکھ وہ پوچھنا بند کر دیتا تھا اور تیری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی، تاکہ تیرے اندر کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ جائے. اس لیے کہ جب آدمی ان چکروں میں پڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ یقین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان لوگوں کے لیے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے تو ان آیات کو لکھ کر کسی کاغذ پر لکھ کر کے تاجے کے ساتھ باندھ کر کے ان کی گردن میں لٹکا دیا کرتے تھے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ تعویذ باندھنا جائز ہے. لیکن تعویذ کیسا ہو؟ جس کے اوپر کوئی دعا لکھی ہوئی ہو یا کوئی قرآن آیت لکھی ہوئی ہو اور وہ صاف صاف پڑھی جا رہی ہو. ایسی تحریر جو پڑھنے میں نہ آتی ہو، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو تعویذ کی شکل میں گردن میں نہ باندھا جائے. ہو سکتا ہے اس میں شرکیات کلمات لکھے ہوئے. تو غالب گمان کی وجہ سے بھی ایسی تحریر تعویذ کے اوپر لکھی گئی ہو، اس کو بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی تعویذ کی شکل میں نہ باندھا جائے، بلکہ تحریر صاف نظر آ رہی. اور عام طور پر کہ روزانہ کا معمول ہمارا بہت سارے وظائف ہے، اوراد ہے، صبح کے وظائف، شام کے وظائف. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی لیے تو ہے مومن کا ہتھیار کہ ایسا ہتھیار کہ اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہ ہو سکے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں،
صبح شام کی دعائیں. حضرت مفتی زرولی صاحب رحمت اللہ علیہ محدث کبیر پاکستان، وہ فرماتے تھے جب میں چھوٹا تھا تو گھر میں سن رکھا تھا کہ صبح شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کو پڑھ کر کے آدمی اس کو صبح شام پڑھ لے تو صبح پڑھ لے گا شام تک ہر ایک مصیبت اور تکلیف سے بچا رہے گا، اور شام پڑھ لے گا تو صبح تک بچا رہے گا. تو فرمایا میں ایسے راستے سے مکتب جاتا تھا جو راستہ بڑا خطرناک تھا، اور مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شاید کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، کوئی مجھے پریشان کرنا چاہتا ہے. تو میں نے اپنے استاد سے شکایت کی تو استاد نے مجھے یہی دعا بتائی، اور استاد نے بھی مجھے اہتمام کے ساتھ استحضار کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کو کہا. پھر میں دوہرے حدیث، اس کے بعد افتاء، اس کے بعد تخصص فی الحدیث، اس کے بعد تخصص فی تفسیر، تمام چیزیں کی، لیکن آج تک کوئی اثرات یا اس طریقے کا وہم مجھے نہیں ہوا. ایسی مضبوط ترین دعائیں اللہ نے ہمیں دی. سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک، یہ پوری دعا ہے، اس کا آدمی اہتمام کرے. تو ایسے حرکات سے کہ غیروں کے پاس جا کر کے اپنا علاج اور معالجہ کرائے، اس سے بچ جائے گا. ورنہ ایک مرتبہ گیا، اب وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ایسا نہ ہو کہ آدمی دین سے ہاتھ پھوڑ بیٹھے. اس لیے کہ آخری زمانے کے فتنے کچھ ایسے ہی ہوں گے، بلکہ جن فتنوں کے زمانے میں ہم خود سی رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے اس بات کو، یہ بات ضروری ہے کہ اندر میں اللہ کی ذات عالی کا یقین مضبوط بنائے. اس کے لیے اللہ کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ آدمی جمے تاکہ اسے وساوس سے بچا رہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آ کر کے ضد کر رہا ہے. عام طور پر آج کل ایسا بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مول صاحب تعویذ نہیں بناتے، گویا وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں سکھائی نہیں جاتی، بلکہ معمولات سکھائے جاتے ہیں. صبح کا یہ معمول ہے، ایسے حالات میں اس کو پڑھنا چاہیے، ایسے حالات میں اس کو پڑھنا چاہیے، اور پانی پر دم کر کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر ایک مزاج بن گیا ہے. ایسے ہی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت تعویذ بنا دو. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی مجھے نہیں آتا. حالانکہ کتنے بڑے عالم ہیں، وہ کتنی بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں اور کتنے اچھے اچھے کارنامے ہیں. فرمایا مجھے نہیں آتا. تو ضد کرنے لگا، نہیں آپ اتنے بڑے مولشابون کیسے کہتے ہو تعویذ نہیں آتا، مجھے بنا کر دو. آدھا گھنٹہ ضد کی تو مولانا نے کیا کیا، قلم لیا اور کاغذ لیا اور اس کے اوپر لکھا کہ اللہ پاک اس کی بیماری کو دور فرما، کیونکہ مجھے آتا نہیں اور تیرا یہ بندہ مانتا نہیں. یہ لکھ کر کے دے دیا، اور اللہ نے